رمضان نام ہے تقوی حاصل کرنے کا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تقوی کس کا نام ہے؟ فرمایا عمر، ایسے راستے سے گزرے ہو جو تنگ راستہ ہو اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں اور کانٹے دار ہوں تو کس طرح گزرتے ہو؟ فرمایا سمیٹ کر کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، احتیاط سے چلتے ہیں کہ دامن الجھنا نہ پائے. فرمایا اسی کا نام اسی کا نام تقوی ہے کہ ایسے احتیاط سے زندگی گزارو کہیں اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، کہیں کسی گناہ سے تمہارا دامن الجھ نہ جائے، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عبادات میں کہیں اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے. تو یہ نیکی کا تصور صحیح ہو کہ حرام سے بچنا، چاہے وہ حرام اللہ کے حق میں ہو اور چاہے وہ حرام مخلوق کے حق میں ہو، اگر وہ زندگی میں ہے تو زندگی نیکی پر نہیں ہے. حرام نہ ہو، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے حقوق العباد سے. بہت عبادات ہوتی ہیں لیکن زبان کی کرواہٹ سب ضائع کر دیتی، بدگمانی بد زبانی سب ضائع کر دیتی. بڑے اچھے اخلاق لیکن فرائض کوئی نہیں، فرائض کوئی نہیں، عبادات کوئی نہیں. اللہ نے بتایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کا حق ضائع کرے وہ بھی ظالم ہے، جو مخلوق کا حق ضائع کرے وہ بھی ظالم ہے. بندگی کیا ہے، انصاف کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ اللہ کے حق میں بھی کوتاہی نہ ہو، مخلوق کے حق میں بھی کوتاہی نہ ہو. اسی کا نام تقوی ہے، اسی کے لیے یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ ہماری زندگی اس پہ آ جائے. ورنہ میرے عزیزو اتنے سال رمضان آئے گزر گئے، لیکن کب تک ایسے گزرتی رہے گی زندگی کہ زندگی بھی گزرتی چلی جائے اور اللہ کی نافرمانی بھی بڑھتی چلی جائے، اور اس حال میں اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے کوئی موت آئے. اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی گناہ کی نحوست ایسے سر چڑھ کے بولتی ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پہ نہیں رہتا. نہ جانے وہ کس گناہ کی نحوست ہو کہ آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، خاتمہ ایمان پہ نصیب نہیں ہوتا. کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، کسی اللہ کی نافرمانی کو معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہر نافرمانی کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے.